اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج سب سے پہلے اپنے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے مہمانوں کو اور نشاط کالونی کی اس عیدگاہ کی گراؤنڈ میں شامل تمام خواتین کو اور اپنے بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کا یہ عوامی اجتماع کسی سیاسی جماعت کی کیمپین کے لیے نہیں، کوئی سیاسی جلسہ محض اس لیے نہیں کہ جس میں کسی قسم کی سیاسی کیمپین کرنی ہے، بلکہ آج کا یہ اجتماع پاکستان کی حمیت، سالمیت اور پاکستان کے وقار کے لیے لاہور کینٹ کے پاکستان مسلم لیگ کے دوستوں نے ایک قدم اٹھایا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ لاہور کے اندر، پاکستان کے اندر لاہور کینٹ کی تنظیم نے جو قدم بڑھایا ہے، انشاءاللہ یہ قدم اب رکنے والے نہیں، بلکہ یہ قافلہ چل پڑے گا اور پورے پاکستان کے اندر پاکستان کے وقار کے لیے، حمیت کے لیے انشاءاللہ اس سے بڑے بڑے اجتماع ہوں گے۔ آج کا ہمارا یہ عوامی اجتماع بنیادی طور پر امریکہ کے اندر اس ملعون پادری جس نے ایک انتہائی شرمناک حرکت کی اور اس کتاب کی بے حرمتی کی، وہ کتاب جو صرف مسلمانوں کے لیے مقدس نہیں، وہ کتاب جو پوری دنیا کی انسانیت کے لیے مینار نور کی حیثیت رکھتی ہے، جس نے دنیا کے تمام افراد کے حق کو محفوظ کیا ہے، اس کتاب کی بے حرمتی کی ہے، اور حضرات گرامی اس ملک کے اندر کی ہے، اس امریکہ کے اندر کی ہے جہاں پر گائے، بھینسے اور بلی، کتوں کے بھی حقوق ہیں۔ اگر اس ملک کے اندر اس عظیم کتاب کی بے حرمتی کی جاتی ہے تو اس کا مطلب آج امریکہ کے اندر بھی انتہا پسند موجود ہیں، دہشت گرد موجود ہیں۔ اگر پاکستان میں دہشت گردی کی بنیاد پر ڈرون حملے کیے جاتے ہیں تو پھر امریکہ کے اندر بھی یہ دہشت گرد پادری جس کو سرکاری سرپرستی حاصل ہے، وہ ملک جس میں جانوروں کے بھی حقوق ہیں، اگر اس پادری کے خلاف کوئی قانونی چارہ گوئی نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ امریکن حکومت اس کے ساتھ اس کے اندر شامل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا یہاں پر پوائنٹ ریمنڈ ڈیوس کی وہ پرسرار رہائی ہے، جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کے ایئرپورٹ سے سوٹ بوٹ پہنا کر وفاقی حکومت نے ریمنڈ ڈیوس کو بغیر پاسپورٹ، بغیر ویزا اس ملک سے چلتا کیا۔ تو اگر اس تمام سازش کو دیکھا جائے تو چیخ چیخ کر حالات بتاتے ہیں کہ اس سازش کے پیچھے پاکستان کی کوئی نہ کوئی خفیہ ایجنسی ضرور ملوث ہے۔ وہ ایجنسیاں جو ریاست کے اندر ریاست ہیں، جنہوں نے ملک کے اندر ایک علیحدہ ملک بنا رکھا ہے، اور انہی ایجنسیوں نے جب اس ریمنڈ ڈیوس کو یہاں سے فرار کرایا تو اس بات کا خیال نہ کیا کہ حکومت پنجاب نے عباد الرحمان، وہ معصوم آدمی جو ان کی گاڑی کے نیچے کچلا گیا تھا، بڑی بے رحمی کے ساتھ اس کو وہاں پر مارا گیا تھا، 6 خطوط حکومت پنجاب نے لکھے لیکن اس پہ کوئی کام نہیں دھرے گئے۔ چیخ چیخ کر حکومت پنجاب کہتی رہی کہ ان عباد الرحمان کے قاتلوں کو پنجاب حکومت کے حوالے کیا جائے، لیکن حوالے نہ کیا گیا۔ حضرات گرامی، ہماری وفاقی حکومت کا یہ طرز عمل بتاتا ہے کہ ہماری وفاقی حکومت امریکہ کی غلامی کا توق پہن کر، اپنی پیشانی پر غلامی کا کشکا لگا کر، اپنے سینے پر امریکہ کی غلامی کا تمغہ لگا کر شاید فخر محسوس کرتی ہے، لیکن پاکستان کی 18 کروڑ عوام اس کو ذلت اور رسوائی سمجھتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر پاکستان کے اندر یہ ڈرون حملے جنہوں نے پاکستان کے اندر 2004 سے شروع ہوئے ہیں، 18 جون 2004 سے
पाकिस्तान के अंदर 250 के करीब ड्रोन हमले हुए, और ये ड्रोन हमले जो दुनिया की तारीख में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर हुए हैं। इनको उस वक्त क्यों नहीं शर्म आई जब प्राइम मिनिस्टर गिलानी अपनी हर तकरीर में, अपने हर बयान में तकरार करते हैं हुकूमत की रिट को कायम करने के लिए। ये हुकूमत की रिट कहां जाती है जब पाकिस्तान पर ड्रोन हमले होते हैं। और उससे शर्मनाक बात कि पाकिस्तान का वजीर दाखिला ये कहता है कि ड्रोन हमले 60,000 की बुलंदी पर उठते हैं, हम उनको मार नहीं सकते, हम उनको रोक नहीं सकते। हजराते ग्रामी, इससे शर्म की बात नहीं कि पाकिस्तान का वजीर दाखिला ये कहता है कि अगर हमारे उन शमाली इलाका जात में मासूम लोगों पर शब खून मारा जाता है, ड्रोन हमले होते हैं, तो हम बेबस हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि यहां मामला किसी टेक्नोलॉजी का नहीं, ड्रोन हमलों का 60,000 की बुलंदी पर उड़ने का नहीं, बल्कि अगर कमी है तो जुर्रत की है, अगर कमी है तो अज़्म समीम की है। मैं बताता हूं, अगर जिस दिन ड्रोन हमला हो, मरकजी हुकूमत को उसी दिन फैसला करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन सफीर को नापसंदीदा करार देकर इस मुल्क से निकाल बाहर करना चाहिए। जिस दिन पाकिस्तान पर ड्रोन हमला हो, उसी दिन कराची से आने वाले तमाम नेटो की सप्लाई को बंद कर देना चाहिए। जिस दिन पाकिस्तान पर ड्रोन हमला हो, उसी दिन पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन एम्बेसी को बंद कर देना चाहिए। हजरात ग्रामी, मैं आखिर में आपको यही कहना चाहता हूं, अगर हम इज्जत के साथ, गैरत के साथ जीना चाहते हैं, अगर हम पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार मुल्क देखना चाहते हैं, अगर हम पाकिस्तान को एक फलाही रियासत देखना चाहते हैं, अगर हम पाकिस्तान के अंदर करप्शन को खत्म करना चाहते हैं, अगर हम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को खत्म करना चाहते हैं, तो हमें यक आवाज होकर जुर्रत के साथ अमेरिका पर, अमेरिका के डॉलर पर, अमेरिका के ताल्लुकात पर थूकना पड़ेगा। अमेरिका को यहां से ठुड्डे मार के पाकिस्तान से निकालना पड़ेगा। और जिस दिन हमने ये इक़दाम कर लिया, मैं आपको हल्फन कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर कोई मसला नहीं रहेगा, कोई मसला नहीं रहेगा।